ہوسیا چیپٹر نمبر 6 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک. دانییل کے بعد کی یہ کتاب ہے. اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک میں آپ کے لیے خدا کے کلام کو پڑھوں گا. اور اس کا ٹائٹل ہے لوگوں کی جھوٹی توبہ. وہ ہے جی ساڈے بھی اکثر ہیں جی, کئی لوگ توبہ ہی کرتے ہیں. لوگوں کی جھوٹی توبہ. پہلی آیت میں لکھا ہے, آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند, یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے, آئے گا. آئے افراہیم, میں تجھ سے کیا کروں؟ آئے یہودا, میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے. اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے. اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. خدا ان کے کلام کو پڑھا جانا, اس کو سنا جانا, اس کو سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کے حضوری میں تشریف رکھیں. خدا ان آپ کو برکت دے. آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے. ہوسیا کی کتاب ہوسیا ایک نبی ہے اور جو شمالی سلطنت تھی. میں نے آپ کو سکھایا کہ سلیمان بادشاہ کے بعد جو ہے وہ سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی. جو شمالی سلطنت تھی اس سلطنت کے اندر یہ منادی کرتی. ہوسیا کی بیوی یہ خود نبی ہے لیکن اس کی بیوی ایک بدچلن عورت ہے. اس کے 3 بچے ہوئے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. خدا نے ممکن کرے کہ آنے والے وقت میں ہم تھوڑا سا اس کی زندگی اور اس پوری کتاب کے بارے میں ایک چھوٹا سا اس کو سیکھیں گے پوری کتاب میں سے. لیکن آج ہم خاص اس پیسج میں سے سیکھیں گے. اس کی بیوی ایک بدچلن عورت ہے. بدچلن عورت ہونے کے باوجود وہ اس کی بیوی ہے. اس نے اس سے قطعی تعلق نہیں کیا. اور ہوسیا نبی کو اپنے لوگوں کی اس زمانہ میں جو ہے وہ بڑی بدعقلی تھی, افراتفری تھی اور بت پرستی عام تھی. اور جس طرح ہر خادم کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لوگ خدا کے ساتھ وفادار رہیں, خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کریں, ہوسیا بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی قوم خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے. اور یہ ایک بڑی مزے کی کتاب ہے. ہوسیا دلیری کے ساتھ, کئی دفعہ تو خادم جو ہے نا
وہ بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں اور کئی دفعہ وہ جو سخت سخت باتیں ہیں نا وہ نہیں کرتے. لیکن ہوسیا نے بڑی دلیری کے ساتھ جو قوم کی ایکچوئل تصویر تھی، جو پکچر تھی، اس کو اس نے پیش کیا. اور جب ہم اس کتاب کے تعارف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خود ایک بے وفا عورت سے اپنی اذیت ناک اور مصیبت بھری شادی کے حوالے سے اس کی وضاحت، اذیت ناک اس کی زندگی، یہ کلام بتا. اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار نہ تھی. لیکن جب ہم اس کے اینڈ میں آتے ہیں اس کتاب کے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی محبت کے وسیلہ سے ان تمام ایسی باتوں پر جو دنیا میں پائی جاتی ہے ان پر غالب آئیں. اور یہ وہی شمالی سلطنت تھی جہاں پر یہ منادی کرتا تھا. وہاں پر آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فیمس بادشاہ اور ملکہ ایزبل اور اخیہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کس طرح کی بت پرستی اس وقت اس شمالی سلطنت کے اندر تھی. اور یہی شمالی سلطنت تھی جو اسرائیل کے اندر بت پرستی کو لانے کا سبب بنی، جو اونچے مقام بنائے گئے. وہ اس لیے بنائے گئے کہ شمالی سلطنت کے لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں ہیکل میں نہ جا سکے. بت پرستی کے، جادوگری کے اور اس طرح کے انہوں نے بہت سارے جگہیں اور ایسے میں یہ ایک ایسا نبی گزرا ہے جس نے دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم نے 6 باب کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھا اور اس پورے باب کا، اس میں ٹوٹل 11 آیات ہیں اور اس پورے باب کا جو ٹائٹل ہے لوگوں کی جھوٹی توبہ. ہوسیا کا مطلب ہے نجات. اور ہم پرانے عہد نامے میں نجات کے تعلق سے ہوسیا کو دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامے میں یسوع نام جب فرشتہ مقدس یوسف کے پاس آتا ہے تو جب اس کو نام بتایا جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یسوع نام کا مطلب نجات دے گا. اور میرا ایمان ہے کہ آج وہ نجات دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے. ہر اس زندگی کو جو ابھی تک اس سے دور ہے، ہر اس زندگی کو جس نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لے کر آئی، آج بھی اس شمالی سلطنت کے لوگوں کی طرح بت پرستی، جادوگری اور وہ تمام طرح کے گناہوں میں وہ لپٹی ہوئی ہے. ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے، انہیں زندگی دینے کے لیے، انہیں دوبارہ سے خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑنے کے لیے آج وہ یسوع یہاں پر موجود ہے. ہلیلویا. اور ہوسیا جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے. اور جہاں پر آنسو گرتے ہیں نا وہاں پہ کام بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے لاسٹ سنڈے فرائیڈے کو بھی اس بات کو آنسو بڑا کام کرتے ہیں.
دنیاوی طور پہ دیکھیں نا کہ جدوں کوئی ہو جاتا ہے نا ادھر اگلا دیکھنے والے کا دل آٹومیٹکلی جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، وہ نرم دل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ویسے ہی اس کے لیے ترس اور رحم ہوتا ہے۔ یہ ہماری معاشرے کی ایک عام سی بات ہے۔ ہم خود نہیں آنسوؤں کو دیکھ سکتے، تو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خدا ہے، جس نے ہمیں خریدا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے، وہ کس طرح اپنے بچے کو آنسو دیکھے۔ وہ جب آنسو دیکھتا ہے تو پھر خدا کام کرتا ہے۔ نبی اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتا ہے، ان کے اندر بت پرستی ہے، ان کے اندر لڑائی جھگڑے ہے، ان کے اندر اور طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ فحاشی ہے۔ ایسی حالت میں وہ اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی قوم کو خدا کی طرف لانے کے لیے انہیں تیار کرتا ہے، کیونکہ نبی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک اس کی قوم خدا کی طرف رجوع نہیں لے کر آئے گی، جب تک اس کی قوم خدا کی طرف نہیں آئے گی، وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کے پاس آنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ یہ یاد رکھیں، خدا کے پاس آنے میں ہی ہماری برکت ہے، اور جب تک ہم خدا کی طرف نہیں آئیں گے، نہ بحال کیے جائیں گے اور نہ ہی ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ چھٹکارا پانا ہے تو سچے دل کے ساتھ، جھوٹی توبہ نہیں، سچی ایسی توبہ جو خدا کو پسند ہے، جسے خدا راضی ہے۔ کئی توبہ کرنے والے جڑے نے نا، وہ ہر گل سے توبہ ایسی توبہ کو کنا ہاتھ لانے والی توبہ نہیں خدا چاہتا۔ یہ دل سے جب ہم خدا کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، وہ توبہ جو ہے وہ خدا چاہتا ہے۔ نبی لوگوں کو خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے کال کرنا کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیے ہیں، تمہارے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، اب ضروری ہے کہ تم خدا کی طرف رجوع لے، خدا کی طرف۔ اسی لیے تو وہ پہلی آیت میں کہتا ہے آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ آج اس آلٹر سے، اس جگہ سے میں ہر اس بیٹے بیٹی کو جس کی زندگی میں مشکل ہے، جس کی زندگی میں پریشانی ہے، جس کی زندگی میں دکھ ہے، جو مسائل کا شکار ہے، جو کسی بھی طرح کی پرابلمز ہے خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر، آج دعوت، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ خداوند کی طرف چھٹکارا اس کے پاس ہے، نجات اس کے پاس ہے، بحالی اس کے پاس ہے، زندگی اس کے پاس ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہے، کیونکہ آگے وہ فرماتا ہے کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ ہماری زندگیوں کے جو حالات ہیں، جس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں سے ہمیں شفا صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے، اس میں سے ہمیں بحال صرف خدا کر سکتا ہے۔ اسی نے پھاڑا ہے، وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ ہماری زندگی میں ہم اکثر اس بات کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ
بہت دفعہ ہماری زندگی میں مشکل آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے. لیکن میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کسی خادم نے لکھا کہ 98% ہماری زندگی میں مشکلات جو ہے نا وہ ہمارے اپنے گناہوں، ہماری اپنی زندگی، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. 98%. اور اندازہ ایسے خود ہی لگا سکتے. اگر کسی زندگی میں مشکل ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر جان سکتا ہے کہ کہیں میں اگر بیمار ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں مسائل کا شکار ہوں، تو اس کے پیچھے میرے گناہ تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے، اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، تو پھر نبی کی اس کال کو اپنے پلے باندھ لیں اور خدا کی طرف رجوع لے کر اس بات کو رکھتے ہوئے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اسی نے پھاڑا ہے وہی شفا دے گا. اسی نے پھاڑا ہے وہی شفا دے گا. اسی نے مارا ہے اور مرم پٹی بھی اس کے پاس ہے. مار اتھو ہی پہنتی ہے، یہ ذہن سے رکھ لو. کئی دفعہ اس زمین پر بھی خدا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اس چیز کی طرف جانتے ہی نہیں ہیں کہ میرے خاندان پر، میری زندگی میں، میرے بچوں کے اوپر یہ جو مشکل ہے اس کا سبب کیا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اور جب جو بھی اس بات کو سمجھ لے گا نا کہ اگر میرے گھرانے کے اندر مشکل یا پریشانی میری سبب سے ہے، تو پھر اس کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع اینا تو کام خدا وال آ جاؤ گے تے چھٹکارا پا جاؤ گے. اور چرچ آج کے دور کی، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس کی سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہے. صرف اور صرف خدا کی طرف. دنیا جو ہو رہی بہت سارے خدا ہے، لوگوں نے بہت سارے انہوں لوگ دیوی دیوتاؤں میں وہ خدا ہے. اس خدا کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو کریٹر ہے، جو ان سب کا بنانے والا ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے. کیوں خدا کی طرف رجوع لانا ہے؟ کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ سپر ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ زور اور قدرت میں بڑھ ہے. اور ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا. وہ بے اختیار نہیں ہے، وہ با اختیار ہے. اس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے. اسے اختیار دیا گیا، اس کے پاس اختیار ہے. اور اچھا ہے نا کہ ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے، معبود کو نہیں مانتے جو بے اختیار ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ اختیار والا ہے. اسی لیے ہمیں اس کی طرف رجوع لانا ہے، اس کی طرف آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھڑانے کی قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں بچانے کی قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں رہائی دینے کی قدرت ہے. اور وہ ایسا خدا ہے کہ اگر ہم گہرے پانیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی ہاتھ اٹھا کر ہمیں نکال لیتا ہے. ہاللیلویا. ایسا خدا ہے.
हमें खुदा की तरफ, उसकी तरफ रजू लेकर आना है। और इस बात को सामने रखते हुए, इस बात को अपने दिल में रखते हुए जरा सोचना है कि मेरे ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर जो मुश्किल है, उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा ही छुड़ा सकता है, खुदा ही निकाल सकता है। और यकीन जानिए, मैं यहाँ से खुदा का खादिम होने के नाते मैं आपको एक बार बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि जब हम दिल से उसकी तरफ रजू ले आएंगे ना, तो फिर वो हमें बचा लेगा। जब हम दिल से खुदा की तरफ रजू लाएंगे, तो फिर हर किस्म के मसाइल और परेशानियां और प्रॉब्लम्स हमारे खानदानों के अंदर से जाती रहेंगी। दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे, वहां लिखे कि वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज 2 रोज थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा टाइम। अब ये हमारे अपने ऊपर मुनस्सर है कि आया हम अपनी मुसीबत को तूल देते हैं या उसके वक्त को कम करते हैं। ये साढ़े उत्ते जो कुछ भी है ना, हमारे ऊपर है। अगर हम जल्दी खुदा की तरफ रजू ले आएंगे तो वो फौरन हमें बहाल करेगा, और हम जितनी देर लगाएंगे, जितना उससे दूर भागेंगे, जितनी छुट्टियां तौबा करेंगे, उतने ही हम मुसीबतों और परेशानियों में जो है वो मुब्तला रहेंगे। तो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा, और कलाम में लिखा है कि तीसरे रोज वो उठा खड़ा करेगा, थोड़ी मुद्दत। और जब हम उस वक्त में हम खुदा की तरफ रजू ले आएंगे, तो फिर कलाम में लिखा है कि वो हमें उठा खड़ा करेगा। जितनी मर्जी दलदल में हम धंस चुके हैं, वो हमें उठा करेगा, वो हमें खड़ा कर देगा। और जरूरत है कि जब खुदा हमें खड़ा करे, तो फिर आगे कलाम में लिखा है और हम उसके हुजूर जिंदगी पसंद करेंगे। फिर वो जिंदगी का जरा सफर को तो करें कि जो खुदा की हजूरी में बसर हो। कहाँ वो वाली जिंदगी जहाँ पे मुश्किलात हैं, जहाँ पे दुख हैं, जहाँ पे तकलीफें हैं, जहाँ पे बीमारियां हैं, जहाँ पे मसाइल हैं, इस जमाने के दुख दर्द है। और कहाँ वो जिंदगी जिसका हमें मुकाशवा में एक तस्वीर मिलती है कि वो सब कुछ नया बना देगा। वहां न मौत रहेगी, न आहो नाला, न दर्द। पहली चीजें, ये जो जिंदगी में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, ये पहली चीजें जाती रही, और देखो वो हमारा खुदा एंजदा ही खुदा है, वो सब कुछ नया करने की ताकत और कुदरत रखता है। तो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा, और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। फिर दावत, फिर नबी की तरफ से जो है वो दावत, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। बार बार आओ आओ बुला रहा है, वो अपनी काम को बुला रहा है। और आज खुदा हर उस बेटे बेटी को जिससे दूर है उसे कॉल कर रहा है, उसे बुला रहा है कि खुदा की तरफ रजू आओ। छुड़ाने की, बहाल करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ जो है उसी के पास है। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदा के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है, और वो हमारे पास बरसात की मानद, यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है, आएगा। अब पिछले दिनों से जड़ियां बारिशां हुई,
پالیٹیکل زمین سیلاب ہے بہت ساری. بلکہ ہم لاسٹ سنڈے جب گئے گمبٹ کی سائڈ تو ابھی تک زمینوں کے اندر پانی ہے. ابھی تک ہمارا سندھ کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہے. اس بارش نے جو ہے جس طرح زمین کو اس بارش نے تو برباد کیا زمین کو، لیکن جو آخری برسات کی نالے جب ہمارا خداوند آئے گا تو پھر وہ سیراب کرے گا ہر اس زندگی کو جو پیاسی ہے، ہر زندگی کو جو دکھی ہے، ہر زندگی کو جو مشکل کا شکار ہے، اسے وہ سیراب کرے گا، اسے وہ بحال کرے گا، اسے وہ اس مشکل میں سے نکالے گا. آگے لکھا ہے اے ابراہیم میں تجھ سے کیا کروں، اے یہودا میں تجھ سے کیا کروں. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہاں پر ہر ایک ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں، خدا کہہ رہے ہیں میں ہوں حقیقت، میں کیا کروں. تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے. آپ نے کبھی اوس پڑی ہوئی دیکھی، شبنم کو دیکھو، تھوڑی مدت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے 5ویں آیت میں اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے. کلام قتل بھی کرتا ہے اور کلام زندگی بھی دیتا ہے. کلام ہتھوڑے کی مانند چوٹ بھی لگاتا ہے، اور کلام ہی ہے جو ہمیں بحال بھی کرتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. ہمیں خدا کی طرف ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ منصف خدا ہے. اور جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا 22:12 میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر ہے اس کے پاس. وہ آنے والا ہے، اور اچھا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کی طرف لے کر آئیں، تاکہ جب وہ آئے تو پھر ہم بادلوں میں اڑ کر اس کے استقبال کریں. چرچ آج بھی مشکلات ہیں، آج بھی پریشانی ہے. اس زمانے میں بہت سے دکھ ہیں جن کو ہم روز فیس کرتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں اس زمانے میں تو چلو دکھ جو برداشت کرنے ہیں سو کرنے ہیں، لیکن آنے والی زندگی میں اگر سکھ چاہتے ہیں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لے کے آنا ہے. اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور جب خدا رحم پسند کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی رحم دل ہوں، رحیم ہوں، لوگوں پر رحم کرنے والے، لوگوں کی فکر کرنے والے، لوگوں کا خیال رکھنے والے. کیونکہ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو
अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया गया। जिस तरह की सफात खुदा की है, खुदा ने वही सफात जो है वो अपने लोगों के अंदर रखती है। और जिस तरह वो रहम करना पसंद करता है, इसी तरह खुदा चाहता है कि हम भी एक दूसरे पर रहम करें, हम भी रहम पसंद करें। और आगे लिखे हैं कि खुदा शनासी को सोखनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता है। खुदा शनासी, खुदा को जानना, खुदा को पहचानना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना, उसके हुक्मों को मानना, उसके कलाम पर ईमान लेकर आना, उसकी बात को मानना, सोखनी कुर्बानियों से वो ज़्यादा पसंद करता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं।